بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر شامل کریں نواں کوٹ تو پرنسپل از سعید پبلک ہائی سکول نواں کوٹ جام شبیر احمد گھلو دے والد جام رحیم بخش گھلو 3 دن پہلے وفات پا گئے ہیں۔ اج انہاں دے ایصال ثواب واسطے کل خانی دا اہتمام کیتا گیا۔ کل خانی دی محفل وچ سید جاوید سعید کاظمی، سید گل حسن شاہ، میاں سعید احمد، میاں امتیاز احمد، چودھری عرفان علی، جام خورشید احمد، میاں غلام عباس ٹیکو، محمد آصف رفیق عباسی، فرید احمد بھٹی، رو مدثر علی، جام عاشق علی، جام سہیل احمد گھلو، جام بدر گھلو، اخبار فروش تنویر احمد، میاں خلیل احمد تے اہل علاقہ دی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کل خانی دی محفل سید جاوید سعید کاظمی نے نورانی بیان کیتا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیڑی پڑی ہے پاؤں میں، وہ کھلی ہے ابھی، تو ابھی انشاءاللہ نبھانے کا وقت ہے۔ سبحان تو سب کو یہ پہلے تو یہ پتا ہو کہ یہ گھلو صاحب نا میرے روحانیت میں میرے بھائی ہیں۔ سبحان سبحان تو جسمانیت والا جو بھائی ہوتا ہے نا، وہ تو لڑتا بھی ہے، وہ تو جھگڑتا بھی ہے، وہ تو حق کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ بھائی نے بھائی کے گلے کاٹے ہوئے ہیں اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے۔ روحانیت والے بھائی لڑتے نہیں ہیں، کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا، مفادات کا تصادم نہیں ہوتا۔ کیا بات! اس میں جب ایک پہنچتا ہے وہ دوسرے کی پہنچنے کی نوید ہوتا ہے۔ جب ایک کو کچھ عطا ہوتا ہے تو دوسرے کو ملنے کی کچھ امید ہوتی ہے، دوسرے کی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے ایک کی کامیابی۔ مفادات کا تصادم نہیں ہوتا، یہ روحانیت کے بھائیوں کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا میرا پیر بھائی ہے، میرا پیر بھائی، تاکہ اگر دل میں کچھ خواہش طلب لالچ ہو بھی تو بھی وہ ختم ہو جائے۔ ویسے تو آج کل کارپوریٹ مرید ہیں اور کارپوریٹ پیر ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ آپ کسی کو توجہ نہیں دے رہے تو وہ نیلے نوٹ سے توجہ کرانے کی کوشش کرتا ہے، 5000 کے نوٹ سے توجہ کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ اس کے لیے خاص دعا ہو جائے گی۔ 500 کے نوٹ سے جو دعا نکلے گی پھر وہ قلب سے نکلے گی، دعا دعا۔ میں تو بلکہ اکثر کہتا ہے ہم پیر زادے جو ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ تھی کہ صحیح دعا کراؤں، دعا کرتے، فون رکھا صحیح اولاد ہونے والی ہے دعا کرتے، صحیح والدہ کے آپریشن کے لیے آیا ہوں، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہوں دعا کرتے، صحیح حج کے لیے جا رہا ہوں دعا کرتے، صحیح کو مقدمہ ہے اس کی پیشی کے لیے جانا ہے کل دعا کرتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ ایک شخص دن میں 400-600 مرتبہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے مانگے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کیا بات! تو قدرتی طور پہ کچھ نہ کچھ تو عطا رب کی بارگاہ ہے نا۔ تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا اتنی خالص بات ہے، لیکن یہ نوٹوں سے نہیں آتی۔ میرا یہ تعلق ہے، میں آج یہ تعلق نبھانے کے لیے آیا ہوں، خالصتاً اپنے بھائی کے ساتھ یہ تعلق نبھانے کے لیے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اس جگہ پر اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بات چیت کسی بھی حوالے سے، تو جام شبیر گھلو صاحب سے وہ بات کر لے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے بات کی۔ حاضرین محترم، یہ باپ بڑا مختلف ایک رشتہ ہے، ہمیں قدر نہیں ہوتی، جب تک ہوتا ہے تو ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ہم بعض اوقات باپ چلا بھی جائے تو اس کی کچھ زیادتیوں کا تذکرہ کرتے رہتے، یار وہ تو تھا لیکن یہ نہیں کیا، دوسری شادی کری اس نے، یار ہماری ضرورتوں کا خیال۔ شدت پڑتی ہے تو ایک دفعہ زمانہ بتاتا ہے کہ دنیا کیا تھی۔ 38 سال میری عمر تھی، میں کوئی بچہ نہیں تھا جب میرے والد کا وصال ہوا، اور اقتدار اختیار کے حوالے سے بھی اتنا تھا کہ لیکن اس کے باوجود تو جب یہ دکھ آپ کو ملا ہو، جب یہ غم ملا ہو، جب والد کی ذات
دنیا سے اٹھی ہو اور اس کے بعد مصائب آئے ہوں اور مشکلات آئی ہوں اور غم نے گھیرا ہو اور آنسوؤں نے جکڑا ہو، تو اس وقت ذرا سوچنا صحیح کہ کوئی ایک ذات دنیا میں جب آئی تھی تو والد کا سایہ. سبحان سبحان. دیکھو مسلمانوں، بات تو جب تک نبی کی نہ کی جائے اس وقت تک تو ہمارا کلام مکمل نہیں ہوتا. سبحان. جب سید عبداللہ کا وصال ہوا تو میرے آقا کی پیدائش نہیں ہوئی. جو پیدا ہوا تو یتیم تھا. آج باپ کا غم منانے والوں ذرا سوچو، جب وہ اپنے ہم اسروں کو اپنی باپ کا لباس پکڑ کے پیچھے چھپتا دیکھتے ہوں گے تو کمی محسوس. جب میلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنے والدین کے کندھوں پہ بیٹھا دیکھتے ہوں گے تو کیا احساس نہیں ہوتا ہوگا؟ آج باپ کی قبر پر رحمت کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں کرنے والوں، تمہارے والدین کی قبور پر رب تعالی رحمت نازل کرے. لیکن جنہوں نے اپنے والد کو ابھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کا جو احساس تھا وہ کیسا ڈیویلپ ہوا تھا. ایک دن ایک صحابی آئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس. بڑی پریشانی کا عالم تھا، بڑا تذبذب تھا، اضطراب تھا، بے چینی تھی، غم تھا، دکھ تھا. چہرے سے، سلوٹوں سے، ماتھے سے وہ پریشانیاں آیا تھی. عرض کی حضور میرا بیٹا 3 دن سے نہیں ملا. اب باپ کی محبت ہے اور بیٹا گھر سے بھاگا ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے یا غائب ہے. تو حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے اور طلب خالص ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی محفل سے وہ بے مرادہ لوٹ جائے؟ یہ ممکن. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میں نے اس کے بیٹے کو فلاں جگہ پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے لڑکوں کے ساتھ. تو ایک دم تیزی سے جانے کی کوشش کی ادھر. تو میرے آقا نے واپس بلایا. میرے آقا نے اس کو کچھ ہدایات کی. آپ نے فرمایا جب اس کو دیکھو تو اس کو پکارو گے تم تو اس کو پیار کے نام سے نہ پکارو. جیسے ہمارا اصل نام ہوتا ہے، ایک پیار کا نام بھی ہوتا ہے. کوئی گڈو ہے، کوئی لڈو ہے، کوئی پپو ہے، کوئی چنو ہے، ایسے پیار کے نام دے دیتے ہیں. اس کو پیار کے نام سے نہ بلانا، اس کو نرم لہجے میں نہ بلانا، اس کو لطافت سے نہ بلانا، اس کو سختی سے کڑک لہجے میں بلانا. اور جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کو گلے نہ لگانا، اس کو چومنا نہیں. اور جب وہاں سے لے آؤ تو پھر چاہے تو وہ جانے لگے. تو عرض کی حضور آپ کا حکم ہے، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے کروں گا، لیکن اگر آپ ان کی توجیہ بھی بتائیں تو میرے علم میں اضافہ ہو. کیونکہ میں تو اپنے بیٹے سے 3 دن سے نہیں ملا. قدرتی طور پہ اس سے ملوں گا بھی، اس سے پیار سے بات کروں گا، اس کے ماتھے کو چومنے کا بھی دل کرے گا، اس کا سینہ اپنے سینے سے مس کرنے کا بھی احساس میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے احساس یہ ہے کہ جب تم اس کو پیار سے بلاؤ گے تو 3 دن کا جو بچھڑاپا ہے اس میں بلا کا درد ہوگا تمہاری آواز. ایک کمال کی محبت ہوگی. جب تم اس کو بلاؤ گے، اس کے ماتھے کو چومو گے تو باپ اور بیٹے کی حقیقی محبت کی تپش محسوس کی جائے گی. جب تم اس کو سینے سے لگاؤ گے تو پورا ماحول اس محبت کی گردش میں قید ہو جائے گا. اور ان بچوں میں جو کوئی کھیلنے والے بچے ہیں ان میں اگر کوئی ایسا ہوا جس کا باپ نہ ہوا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا. تو مجھے احساس اس یتیم کے دل کا ہے کہ تیری محبت کی ادائیگی میں کسی یتیم کا دل نہ دکھ جائے. کوئی اپنے غم کو یاد نہ کر لے، کوئی اپنی باپ کی یاد میں آنسو نہ بہائے. کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ اگر آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی ایسے چمکاڑتا، پچکاڑتا، سینے سے لگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے آقا کا وہ بچپن ہے جو گزرا. تو لوگوں یہ چلے تو جانا ہے. آج میں
سردیوں میں -72 کبھی سنا ہے -72؟ -72 کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بلیزرڈ چلتا ہے، -72 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوک پھینکو گے نا تو تھوک نیچے گرنے سے پہلے جم جائے گا، پتھر کی طرح، برف کی طرح تھک جا کے لگتا ہے۔ -40 کے اوپر ہم اپنے اگلوؤں سے باہر نہیں نکل سکتے، -72 تک ہو جا، تو وہاں پر جنگ ہوتی ہے موسم سے، دشمن سے زیادہ بڑا دشمن موسم۔ وہاں پر خط آیا کرتے تھے، اب تو موبائل کا سسٹم ہے، SMS کا سسٹم ہے، لیکن وہاں پر ابھی بھی ٹاورز نہیں ہیں، کیونکہ اتنی ہائٹ پر ہے کہ وہاں پہ یہ آپ کی ریڈیو فریکوینسی کام نہیں کرتی، تو ٹاورز وہاں پہ کوئی نہیں، ٹیلی فون لائن وہاں پہ بن نہیں سکتی، ہوا اتنی ہلکی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سانس پھول جاتا ہے۔ یہاں سے اس پنڈال کا آخری کنارہ ہے، اگر وہاں جانا ہو تو بندے کی سانس پھول جاتی ہے، اتنی ہلکی ہوا ہے، ماچس نہیں جلتی۔ آپ یہ کہتے ہیں یار ماچس کیسے نہیں جلتی ہوگی؟ ماچس کا مسالہ چوس کر جاتا ہے اندر ہی اندر، لیکن شعلہ نہیں نکلتا، کیونکہ ہوا آکسیجن کم ہے نا، تھن ہے، تو سانس میں بھی مشکل ہے۔ اچھا، وہاں پہ ایک بڑا زبردست تجربہ، یہ بات میں نے غور سے سنا ہے، اگلی 5 منٹ بس، زیادہ سما خراکی نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے کوئی خط لکھتا تھا، یہاں کے لوگ ہوتے نا بیٹے، کوئی ڈینمارک سے اور انگلینڈ سے اور امریکہ سے تو نہیں آتے، کوئی رحیم یا خان کا خانپور کا ہوگا، کوئی تحصیل لیاقت پور کا ہوگا، کوئی چنی گوٹ کا ہوگا، کوئی کدھر کا ہوگا، یہ سارے سپاہی مل کے تو اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں فوجیوں کے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کی 7 دن ہوئے شادی کی ہے تو واپس آ گیا ہے، کسی کی ماں کا آپریشن ہونا ہے، کسی کے بھائی کا داخلہ ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، اپنے اپنے مسائل لے کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے یار کوئی خیر کی خبر آئے گی، کوئی اچھی خبر آئے گی، انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے جب آپ خط لکھتے ہیں نا تو یہاں سے خط جاتا ہے ادھر جگلوٹ سے، پھر وہ ایک پتلا سا مسدود سا رستہ ہے، اس کے اوپر ہوتا کبھی برف باری پڑ گئی تو رک گیا قافلہ، جب برف کھلی راستے کھلے، پھر وہ 30-35 دن لگتے ہیں اس کو ایک خط کو جوان کو ملنے میں، 30-35 دن۔ یہ بھی فاسٹسٹ SDS کی گاڑی چلتی ہے وہاں سے، پھر وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر آتا ہے، بٹالین ہیڈ کوارٹر سے پھر پہاڑیوں کے اوپر تو گاڑیاں نہیں چل سکتی، پھر وہ مین پیک، وہ لوگ 2 بندوں کی پارٹی جو ہے وہ خطوط لے کے پوسٹ سے پوسٹ، یا آپ کا خط یا آپ کا خط، پھر اگلی پوسٹ پہ جائے گا اگلے دن، پھر اگلی پوسٹ پہ جائے گا۔ اگلی پوسٹ تھی بھی سب سے اونچی، 17,300 کی فٹ کی ہر بلندی میں۔ تو جب یہ پارٹی آتی تھی نا خطوں والی، تو یہ بڑے VIP لوگ ہوتے تھے، ان کو بٹھایا جاتا تھا ادھر، روایت کے مطابق انرجائل یا چائے پلائی گئی، اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور آواز لگتی تھی، سپاہی مقبول، حوالدار نوید، صوبیدار غلام علی، کوک سلیم شہزاد، وہ نام لیے جا رہے ہیں، اور جناب وہ بندہ آتا ہے اور اپنا خط لے کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ خط میں جو بھی کچھ لکھا ہے وہ ہر کوئی اکیلے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں ہے، ویسے کونوں خدروں میں گھسرے ہوتے ہیں، کہیں پوسٹ کا ایریا ہوتا ہے، برف کاٹ کے دیواریں رستے بنائی ہوئی ہیں، کوئی ادھر کی آنکھ سے آنسو بہے تو دوسرا دیکھے نا، تو غم کی بات ہوگی۔ کسی 7 دن کی نوبیاختہ نے اپنی محبتوں کو نچوڑ کے اس قلم کی سیاہی سے اس سفید برف میں اتارا ہوگا، اس کا ایک ایک لفظ دل کے اوپر چابک بن کر گرتا ہوگا۔ کسی ماں نے اپنی محبت کو سمیٹ دیا ہوگا، کسی خط کی خوشبو کو سونگ کر ہی بندہ کہتا ہوگا اس کو میرے والد نے اپنے ہاتھوں سے طے کیا ہوگا۔ تو ہر کوئی اپنے خط لے کے، لیکن ایسے 10-12 بندوں کی پوسٹ تھی، خط ہمیشہ جب بھی آتے تو ایسے 8-9 ہوتے، تو
2-3 بندے ایسے ضرور ہوتے جو بیٹھے رہتے انتظار کرتے رہتے خط کو. ایسا بندہ جس کو خط مل گیا چلو خوشی کی خبر ہے غمی کی خبر ہے ایک الگ بات ہے خبر تو مل گئی. جس کو خبر نہیں ملی اس کو تھپکی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو سینے سے لگانا اس کو موٹیویٹ کرنا اس کو دوبارہ سے لڑنے کے قابل کرنا. کوئی بات نہیں اگلی دفعہ آئے گا اللہ خیر کرے گا. نو نیوز از گڈ نیوز. اس کو ہمت دلانی اس کو حوصلہ دلانا اس کے جذبے کو جگانا. 1.25 مہینے سے انتظار کر کر کے آج بیٹھے ہیں تو جی آج پتہ چلا کہ ختم نہیں. یہ جو چلے جاتے ہیں نا ہمارے قبروں کے شہروں میں جا بستے ہیں یہ بھی ہمارے خطوں کا انتظار کرتے ہیں. جاتا ہوگا نا ڈاکیہ ادھر بھی جاتا ہوگا آواز لگاتا ہوگا ہاں بھائی غلام حسین تیرے بیٹے نے 3 دفعہ درود شریف پڑھا تھا آج مغرب کی نماز کے بعد تجھے تحفہ کیا ہے. ہاں بھائی سغرا بی بی تیری بیٹی عمرے پہ گئی تھی ایک عمرے کا ثواب تیرے لیے بھیجا. قبروں میں رہنے والے سب لوگ خوش خوش لیکن وہاں پر بھی کچھ تو ایسے ہوتے ہوں گے جن کے خط ان لوگوں نے اپنے پیاروں کو پیار سے پالا ہوگا اپنی جوانیوں کو سرما کر کے تمہیں طاقت لی ہوگی. وہ ماں بھول گئے ہم کہ جس کی بالوں کی چاندی ہم نے اپنی جوانیوں کے ساتھ دیکھی. وہ باپ بھول گئے ہم وہ دادا وہ دادی جو ہمارے والدین کو ڈانٹتے تھے کہ اس کو مت مارو یہ مجھے بہت پیارا ہے یہ پوتا. آج وہ قبروں میں پڑے لیکن ہمیں یاد نہیں. تو جو چلا گیا ہے اس کو یاد رکھنا. آج اپنے بیٹے کو بٹھا کے اپنی بیٹی کو بٹھا کے اس کو یاد کیجیے تاکہ جب کل ہم قبر میں ہوں گے تو ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی یہ روایت جاری رکھنے والے ہیں. اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو تو اس عمل کو اپنے گھر میں جاری فرمائیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جناب جام رحیم بخش صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو غریب رحمت فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے. ایک بھائی تو دنیا سے چلا گیا ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں. اللہ پاک اور قوت اور طاقت عطا فرمائے. میں ایک اور بات کا اعادہ بھی کرتا ہوں آج سرعام جام صاحب کہیں کوئی مشکل پریشانی ہے میں ساتھ کھڑا پا رہا ہوں انشاءاللہ.